کہ ایسا بندہ ضد میں آ کے غصے میں آ کے کہ جی مجھے اس بندی کی وجہ سے یہ پنشمنٹ ملی ہے، وہ مرے گا تو نہیں. اگر ایک انسان کرمنل مائنڈ ہے تو جب تک آپ اس کے مائنڈ کو گرپ نہیں کرتے تو تب تک وہ جو مرضی آپ اس کو کاٹ. جس طرح سی سی پی او صاحب لاہور کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہو، یہ مائنڈ سیٹ ہے آپ کی ریاست کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کی پاکستان کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک اور آج ہم موجود ہیں F8 کچہری اسلام آباد میں. اور اگر بات کی جائے آج کل کی جس طرح سچویشن ہے، اور آج کل اگر آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے کہیں پہ بھی دیکھیں تو ایک ہی چیز ڈسکس کی جا رہی ہے، ایک ہی چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ان چیزوں کو ہم بات بھی کرتے ہیں، اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. اور شاید ایز ایک عورت میرے لیے یہ چیزیں ڈسکس کرنا یا ان کے اوپر بات کرنا بڑا ہی مشکل ہوگا. اور اسی تمام تر معاملے کے اوپر آج ہم موجود ہیں اس وقت کچہری میں، اور ہم جانیں گے یہاں پہ وکلا برادری بھی بڑی تعداد میں موجود ہے کہ وہ اس پر کیا رائے دیتے ہیں. جو کہ جو واقعہ ہوا ہے خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوا ہے، جنسی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس کے بعد جو ہمارے وزراء ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے جو رات کو ایک خطاب دیا ہے وہ بڑا ایک اہم خطاب تھا. اس میں جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وکلا برادری کی جانب سے اور یہاں پر جو موجود ہیں سائلین ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہاں آیا کہ یہ سزا جو ہے یہ دی جائے یا نہ دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم موجود ہیں، اور جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے بھی لگا کہ یہ ایک کچہری نہیں ہے، یہ کچھ عجیب سا بازار ہے. یہاں پہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ مجھے بھی نظر آئے ہیں، تو ہم وکلا سے جانیں گے کہ یہاں پر ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے. تو بڑھتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور وکیل صاحب موجود ہیں اور ان سے بھی اس تمام تر معاملے کے اوپر اور اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اوپر اور اس بل کے اوپر جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سردار نوید ایڈوکیٹ ہے اور میں یہاں اسلام آباد میں پریکٹس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو وہ واقعہ جو ایک خاتون کے ساتھ ہوا وہ تو ڈیفینیٹلی اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اس کے بعد جو خان صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جی وہ جو مجرم ہیں، ایک مجرم نہیں ہے، وہ جو مجرمان ہیں ان کا ایک مخصوص اعضاء کاٹ دیا جائے، ان کو نامرد کر دیا جائے، ایک اسپیسیفک ورڈ ان کے لیے یوز کیا گیا ہے. کیا کہیں گے کہ کیا یہ سزا کافی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا یا نیگیٹو؟ دیکھیں، میرے خیال سے یہ معاملات اسلام آباد میں پہلے بھی چل رہے تھے، پورے پاکستان میں چل رہے تھے اور بہت بڑی تعداد میں یہ چل رہے تھے. اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لا ایسا آنا چاہیے جو اس چیز کو پروٹیکٹ کرے، تاکہ جو عام شہری ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں. ریسنٹلی میں ایک کیس کر رہا تھا جو اسی طرح کا ایک کیس تھا، جو سڈومی کا ایک کیس تھا، لیکن اسلام آباد میں چونکہ لا نہیں تھا، وہ KPK کا لا تھا، پنجاب کا لا تھا، اسلام آباد میں نہیں تھا، تو وہ یہاں پریویل نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہوئیں اور اس کا فائدہ جو تھا وہ الٹیمیٹلی ایکیوز کو ہوا. میرے خیال سے یہ سٹیٹمنٹ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے. اس کے لیے ایک سخت سے سخت ترین قانون بنایا جائے، قانون میں شک شامل کی جائے، ان مجرمان کو اسی طرح سزا دی جائے جس طرح وہ، بیکاز دس اوفینس از اگینسٹ دا سوسائٹی، ناٹ اگینسٹ دا انڈیویژل. تو اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں تو ایز اے ہیومن رائٹس آپ کو یہ ضرور آزادی ہے کہ آپ جہاں مرضی جائیں. اور اس کے علاوہ آپ ان کے بیانات دیکھ لیں، مختلف جگہوں پہ مختلف ایڈمنسٹریشن کے لوگ یہ بیانات دے رہے ہیں، رات کو کیوں گئے، اس ٹائم کیوں گئے، یہ ہے وہ ہے. اسٹیٹ پروٹیکٹ کرے ان لوگوں کو، اپنا انصاف کا نظام، عدل و انصاف کا نظام مضبوط بنائیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو سیکیور سمجھیں، اور ایک قانون، ایک لا پاس کریں اسپیشلی کہ جو لوگ اس طرح کا کرائم کرتے ہیں ان کو اسی طرح کے ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. لیکن آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون بنا دیا جائے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور وہ قانون ایسا ہو کہ وہ دوسروں کے لیے سبق ہو. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے یہ بھی ایک طرح سے اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ قانون کا حصہ بن سکتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سزا سے کیا مجرم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے کام سے ڈیفینیٹلی وہ جب اس کا وہ اذان نہیں ہوگا تو وہ اس کو نہیں انجام دے سکے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف قسم کے اور بھی جو جرائم ہیں ان میں ملوث
मुलविस हो सकता है। तो क्या समझते हैं कि इस कानून को पास होना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से कानून का पास होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। आपको कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन वो बात तो तमाम तरह आपकी ठीक है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ हो जाना, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है। स्टेटमेंट्स में आप ये बातें कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप इसके लिए आप क्यों नहीं आप सेनेट में बिल मूव करते, आप क्यों नहीं असेंबली में बिल मूव करते और उसमें कहते कि हमने ये लिखना है, बजाय इसके कि ये कह देंगे ये ऐसा कर देना है। देखें, क्राइम दोनों तरफ से होते हैं। आपका क्राइम, आपकी जो हरेसमेंट है, आपका वो आपकी मतलब दूसरी जिन्स भी कर सकती है। आपकी ज़रूरी नहीं है कि एक मेल करे, फीमेल भी कर सकती है आपकी हरेसमेंट। आप ये प्रॉब्लम्स दोनों तरफ फेस होती हैं। तो ये कहना काफ़ी नहीं है कि हम आज़ा काट देंगे तो ये कर देंगे। मेरे ख्याल से जो अहमियत की हामिल बात है वो ये है कि इनको एक प्रॉपर बिल पास करना चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट द नेचर है कि आप किसी की चीज़ काट दें तो ये करें वो करें। देयर इज़ नो प्रोविजंस अवेलेबल, मतलब कहीं भी नहीं दुनिया के किसी कानून में ये वाली चीज़ कि आप इस तरह का कानून बना दें और जगह सही करें। ये मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी नॉन सीरियस स्टेटमेंट। तो एक इस तरह की स्टेटमेंट दें ताकि आपकी जो कौम है उसका हौसला बुलंद हो, वो आपकी कौम इस काज के लिए खड़े हो जाएं, मूवमेंट करें, बजाय इसके कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दें जो आपके लिए मजाक का बायस बन जाए। ठीक है जी नाज़रीन, इनका भी यही रद्दअमल है और इनका भी यही कहना है कि इस तरह की स्टेटमेंट दी तो जाती है लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं होती। और जब भी कोई इस तरह का वाक़या रुनमा होता है, शुरू में उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, उसके ऊपर खूब आवाज़ें उठाई जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो मामला ऐसे रफ़ा दफ़ा हो जाता है कि शायद वो कभी था ही नहीं। तो मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी जो जज किया वो यही किया कि इनका भी यही मानना है, इनका भी यही रद्दअमल है कि इस कानून को कतई तौर पे पास नहीं होना चाहिए और ये सज़ा शायद काफ़ी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जनाब, हम इस वक्त मौजूद हैं F8 कचहरी में और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ वकला से उनकी राय जानी है आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर। और अभी हम इस वक्त एक चैम्बर में मौजूद हैं और हमारे साथ दो जो है सीनियर वकला हज़रात मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले तो उनके नाम जानेंगे और उसके बाद हम उनके साथ जो है एक दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन भी करनी है। तो सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह शिराजी, एडवोकेट। ठीक है, और सर आपका नाम? फरीद खान जदून, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट। सही सर, सबसे पहले तो चूँकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, एक वाक़या जो जज साहब के साथ हुआ, जहांगीर अमान साहब के साथ हुआ, जो सिचुएशन बनी, उस तमाम तर मामले के ऊपर आप अपनी क्या राय देंगे? और अभी उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में यो हमने जो वीडियो देखी है उसमें क्लियर कट वो जो MP है उसके खामन की गलती है। ये पेट्रोल डलवा रहे हैं या डीजल के हाथ, वो पीछे से आता है गाड़ी से उतर कर आके इसने राइट साइड से उनको जो है ना वो घुसे मारने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में फायर किया, तो फायर करने के बाद जो है ना फिर ये लोग आगे पीछे भागे और फिर उसके बाद पता नहीं मामला कैसे रफा दफा हुआ। बहरहाल ये चीज़ जो है ना जज ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया है। अगर वो फायर न करता तो वो मतलब ज़ाहिर इस तरीके इतने दूर से आए थे और उसको मार देते, क्या उसकी क्या जो है ना होती रेमेडी। तो सर जिस तरह से वो एक जज साहब थे, उन्होंने ख़ुद अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक निकाली, फायर कर दिए, तो मतलब एक जज जो लोगों के लिए इंसाफ फराहम करता है, उनके लिए फ़ैसले सुनाता है, कानून नाफिज करता है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठा होता है। शायद बहुत सारे लोग वो इस उम्मीद में होते हैं कि हम जज के पास जाएंगे तो वो हमें इंसाफ देगा। तो इस तमाम तर सिचुएशन में एक आम आदमी वो कितना महफूज है इस रियासत में? देखें, जज तो जो है ना वो अथोराइज है असला सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ जो है ना सरकारी तौर पर लोड है वो रख सकता है असला। जिस वक्त तो उसकी जान को ख़तरा हो तो वो जो है ना फायरिंग भी कर सकता है, मतलब डायरेक्ट नॉट फॉर किलिंग, जस्ट टू मेक फेयर अमंग द पीपल। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने यही किया और फायरिंग भी उन्होंने नीचे ग्राउंड पे की है, ये नहीं कि डायरेक्ट उस पर। लेकिन उस बंदे ने जो कुछ किया है वो बहुत बड़ी ज़्यादती। अब देखें इंक्वायरी की बात क्या होता है। बहरहाल जज ने जो कुछ किया, अगर ना करते जज को मार देता क्या होता, कुछ भी जो ना नहीं हुआ होता। सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ायरिंग की और शायद उनको करनी चाहिए थी, उनको ये ऑर्डर होता है कि वो लोगों को या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने पास रख सकते हैं असलहा, तो आप क्या समझते हैं कि जो अभी उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये फ़ैसला आप किस हद तक इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि हाँ ये वाकई होना चाहिए था, ये नहीं? मैं तो इसमें बड़ा मुझे परेशानी हुई है, बल्कि सदमा हुआ है
کہ ایک جج کو ایک تو دن دہاڑے ریڈ زون میں مارا گیا ہے, زد و کوب کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں آدھا کلومیٹر ہی نہیں بنتا بلکہ 2-3 ہزار میٹر سپریم کورٹ سے دور یہ واقعہ ہوتا. اور اگر آپ ججوں کو اس طرح مارتے رہیں اور پھر ججوں کو سسپینڈ بھی کرواتے رہیں تو اس طرح یہ جو تاثر باقی دنیا میں ہمارے اینیمیز دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک جو ہے جو ہے فیل ریاست ہے, تو آپ اس کا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایک جج کو مار رہے ہیں, پھر اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اس کے ہونٹ زخمی ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اس نے فائر کیوں, تو کیا وہ ان کو پھول پیش کرتا کہ جی آپ ٹھہرے میں سپر سے گلدستہ لے کر آتا ہوں اور آپ نے مجھے مارا, میں آپ کو پھول پیش کروں. اس نے ٹھیک کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم جج ہے کیونکہ اس نے سیدھا فائر نہیں کیا, مگر نہ وہ بندہ حقدار تو سیدھے فائر کا تھا. اس نے, میں نے کہا کہ یہ ایک انسیڈنٹ تو ہوا ہے لیکن اس میں جج کا جو کردار ہے, جو اس کا جو سٹیچر ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اس نے پھر بھی اپنے حواس کو اور جذبات کو قابو میں رکھ کر زمین پہ فائر کیا ہے تاکہ یہ لوگ بھاگ جائیں اور مجھے مزید جان سے نہ مار دیں. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا سر, ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ جنسی درندگی کا ایک خاتون کے ساتھ موٹر وے پہ ہوا, بچوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے شاید وہ کم ہے. اور اب عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جی وہ جو جنسی درندگی جس بندے نے کی ہے اس کی سزا یہ کہ اس کو نامزد کر دیا جائے, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بل کو جو ہے وہ پاس بھی کر دیا جائے. کہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بہت غلط ہے, یہ ہم جذباتی ہو کر سوچتے ہیں. اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ویسے آپ سزا دیں, شرع عام دیں, وہ کوڑے ہیں جو بھی شرعی سزا ہے وہ اس کو دیں یا اس کو ویسے کورٹ میں اس کا ٹرائل کریں, یہ غلط بات ہے. اب دیکھیں نا, کل کوئی عورت ABCD کوئی بھی ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ کوئی یہ ریپ کمٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی فلاں بندہ تھا, تو وہ تو شہادت اس کے خلاف آ جائے گی کیونکہ ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے یہ پڑھا لکھا ہے, سویلائزڈ معاشرہ نہیں ہے. اب اس کو ایک معاشرہ اچھا بننے کے لیے ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں رات دن آپ کو ٹی وی پہ سیاستدان بیٹھے ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہمارا ہے, یہ ہمارے سیاست ہے, یہ اس کا چہرہ ہے. تو ابھی ہمارا ملک اس قابل نہیں ہوا. ابھی دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے زیادتی کی, ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن میں بصیرت وکیل جانتا ہوں کہ یہاں ایسے کیس بھی ہیں جس میں عورت کی رضامندی ہوتی ہے اور بعد میں لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اور پتہ نہیں کدھر کدھر لے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی. اس کو ویسے پینلائزڈ کرا دیں, آپ کورٹ سے سزا کروائیں, اس کے خلاف ایویڈنس لیں, لیکن اس میں جو خدا نے صلاحیتیں ڈالی ہیں اس کو آپ منقطع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر, آپ شارٹ سا اس پہ رائے دے دیجئے کہ کیا یہ بل پاس ہونا چاہیے اور اس بل کے پاس ہونے سے اس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن ہے؟ میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے یہ بل پاس ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمارے پاس پینل کوڈ موجود ہے, اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں, اس میں جو پنشمنٹ ہے وہ اس کو دیں. لیکن یہ جو انہوں نے یہ کیا ہے, پہلی چیز تو یہ ہے ان کو پروٹیکشن کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ کریں گے کہ کچھ عرصے بعد لوگ بھول جائیں گے اور ان کی جان چھوٹ جائے. اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا گینگ ہے, بہت تکڑے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, پرموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے کہ پہلے بھی 2-3 جگہ ایک لڑکے, عابد ہے کیا نام ہے, اس نے 2-3 جگہ یہ کیا ہے اور بڑے لوگوں نے اس کو چھڑایا ہے. تو یہ چیز جو ختم ہونی چاہیے. میں تو اس کو سخت ترین سزا ہو, میں تو کہتا ہوں بے شک پھانسی دے دیں ان کو, پھانسی دے دیں. لیکن یہ جو نامرد کیے جانے والی سزا ہے, اسے ہم نے دیکھا کہ ابھی تک جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے تقریباً وہ لوگ اس سے متفق نہیں ہیں, اور آگے بھی بڑھیں گے اور آگے بھی مزید وکلا اور مزید لوگوں سے بھی جانیں گے کہ ان کی اس پر کیا رائے ہے, اور کیا وہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی یہ حرکت کی ہے, کیا ان کو نامرد کر دینا یہ سزا کافی ہوگی یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی سزا ہونی چاہیے. سر, ایک خاتون موجود ہیں جو کہ وکیل ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کتنے ٹائم سے یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے, اور تمام تر جو معاملات ہم نے آج ڈسکس کرنے ہیں ان کے اوپر ان کی رائے بھی لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا نام؟ رانا سمرین اختر. سمرین اختر صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں, کتنے عرصے سے یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے؟
مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. 2011 سے میں پریکٹس کر رہی ہوں اور ادھر کی ہی ممبر ہوں, ریگولر پریکٹیشنر ہوں. اچھا جی, 10 سال سے یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ پریکٹس. اچھا, میں جب آئی ہوں سمیع یہاں پہ تو مجھے لگا نہیں ہے کہ یہ میں کسی لائک کسی کورٹ میں آگے ہوں, کہیں پہ یہاں پہ وکلا ہوں گے. مطلب عجیب سا یہاں پہ مجھے ایک ماحول نظر آیا, مارکیٹ ٹائپ. کیا سمجھتی ہیں, کیا کیا مسائل ہیں آپ کو یہاں پہ؟ آپ 10 سال سے یہاں پہ ہیں, کیا یہی صورتحال ہے؟ جی بالکل, آپ نے جو آبزرو کیا ہے کہ یہ مارکیٹ لائک ہے اور یہاں پہ پراپر کوئی کمپلیکس نہیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور ایز اے لائر جب سے میں نے پریکٹس سٹارٹ کی ہے, کچہری پریمیسز یہیں, اور یہاں پہ ہمیں بہت سے مسائل ہیں جس میں آپ کو بظاہر طور پہ پیسیج وے کا بھی ایشو نظر آ رہا ہے کہ راستہ نہیں ہے. نہ تو صرف اور صرف وکیلوں کے مسائل ہیں, بلکہ میرے خیال میں جو سائلین بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی آنے جانے کی حد تک بھی ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک بات ہے, یہ کمپلیکس نہیں ہے, کوئی پراپر بلڈنگ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جو اس کیپٹل کا جو ہمارا بنا تھا میپ ہے, کیونکہ یہ پلان سٹی تھا, اس میں ڈسٹرکٹ کورٹ کا کوئی پلان ہی نہیں شامل تھا. دیر واز نو اسٹرکچر فار دا ڈسٹرکٹ کورٹ, اور دس از دا انفارچونیٹ فار آل آف اس کہ سی ڈی اے کو یہ چاہیے تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ کمپلیکس بناتے ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا پنڈی میں, لاہور میں پراپر کمپلیکسز ہیں, اور وہاں پہ سائلین کے لیے کورٹ روم سیپریٹ ہیں, ان کے بیٹھنے کی جگہ, ان کے آنے جانے کی جگہ. اور اس کے علاوہ جو یوٹیلیٹیز ہیں, جیسے پانی ہے, یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہمیں میسر. اس کے علاوہ جو سیوریج کا ہے سسٹم, وہ ٹوٹلی یہاں کا برباد ہے. بارش ہو جائے, اسلام آباد میں بارش 2 دن پہلے رکتی ہے, لیکن ایف ایڈ کچہری کی بارش مزید 2 دن تک جاری رہتی ہے. یعنی یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے سیوریج کے حوالے سے. لیکن اس کے لیے ہماری کیبنٹ ہمیشہ اپنی کوشش کرتی رہی ہے, اور ان کے ہمیشہ منشور میں بھی شامل ہوتا ہے. جیسے کہ ہماری کیبنٹ آفٹر الیکشن سلیکٹ ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں, جنرل سیکرٹریز ہوتے ہیں, اور وہ پھر حکومت سے جا کے ہمارے ان تمام مسائل کو بارہا وہ ان کو یہ ڈیلیور کرتے رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں صرف وکیلوں کی حد تک کے مسائل نہیں ہیں, یہیں سے ہمارے ججز گزر کے جاتے ہیں. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس قدر ایشو ہے, اور اسی وجہ سے 2013 کا بھی وقوع ہوا تھا جس میں ہمارے جو جج صاحب تھے, ایڈیشنل سیشن جج صاحب, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, وہ شہید ہو گئے تھے, اور بہت سے وکلا بھی اس میں ہمارے زخمی ہوئے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. 10 سال تو مجھے ہو گئے, اور میں سن رہی ہوں کہ اس سے بھی کئی سالوں پہلے سے ہماری ہر کیبنٹ کی یہ کوشش ہے کہ حکومت سے کوئی فنڈ لیں, کوئی ایسا منصوبہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس پلاٹ اویلیبل ہے بٹ بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے فنڈز نہیں ہیں, جو کہ میرے خیال میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں فنڈز پرووائڈ کریں. اچھا, آپ نے جس طرح سے کہا کہ بارہا اس کے اوپر حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے ہیں, ان تک تمام تر مسائل پہنچائے بھی گئے. ڈیفینیٹلی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو یہیں سے وہ تمام تر لوگ بھی گزر کے جاتے ہیں شاید, تو ان کو یہ مسائل نظر نہیں آتے. اور آپ نے کہا کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر طرح کوئی انتظامات اس طرح سے نہیں کیے گئے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ایک واقعہ دیکھا جج صاحب کے ساتھ جو ہوا, جہانگیر امان صاحب, تو کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو عام آنے والے سائلین اور وکلا برادری کتنے غیر محفوظ ہیں؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو اس وقت چل رہا ہے, گورننس, گڈ گورننس, اس وقت تقریباً ختم ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کام اصل میں کر نہیں رہی جو اس کو کرنا چاہیے. اور جہاں تک اپوزیشن کا معاملہ ہے, وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں. اسٹیٹمنٹس آپ ان کی دیکھ لیں, ادروائز ان کا لیجسلیشن کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن اور حکومتی نمائندوں کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل کو اجاگر کریں اور اس کے بعد ان کے حل کی طرف جائیں. لیکن آپ کوئی بھی پارلیمنٹری سپیچ, کوئی بھی ڈیز دیکھ لیں, ان میں یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. مجھے ویری سوری ٹو سے, ایون نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں, اور صرف ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی تمہاری وجہ سے اور ہماری وجہ سے نہیں ہے. لیکن یہ چیز اب پیچھے کر دیں. 2-3 سال ہو گئے آپ کو حکومت میں آئے ہوئے. جو بھی حکومت ہے, اپوزیشن ہے, انہیں چاہیے مل جل کے عوام کے مسائل حل کریں, نہ کہ یہ بل پاس کر دینا اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور ہم اس کو لے آئیں گے اسے پکڑ دکڑ سے. عام بندے کو یہ نہیں چاہیے. یہاں پہ آپ مسائل دیکھیں لوگوں کے, یہ عام لوگ ہیں جو یہاں پہ انصاف کے لیے آتے ہیں, اور یہاں آنے کے لیے ان کو کیا پرابلمز ہیں اور یہاں آنے کے بعد کیا پرابلمز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں.
جی اچھا، جیسے کہ آپ نے یہاں کے مسائل کے اوپر تو بات کی، لیکن آج کل جو ایک معاملہ بڑا ہی ہائی لائٹ ہوا ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر جگہ جہاں پہ آپ کھول کے دیکھتے ہیں تو اسی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو رات کو جو ہے عمران خان صاحب نے ایک خطاب بھی دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو جنسی درندگی جن لوگوں نے کی ہے ان کے لیے سزا یہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک اسپیسیفک ورڈ ان کے لیے یوز کیا کہ ان کو نامرد کر دینا چاہیے. ایز اے لائر آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ اس پہ اپنا کیا نقطۂ نظر پیش کریں گی، قانونی رائے کیا دیں گی اس پہ؟ دیکھیں، اس میں جب یہ زینب کا انسیڈنٹ ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے بعد بھی پے در پے یہ جنسی زیادتی اور اسپیشلی جو کم سن بچیوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اس کے بعد ایک قانون سازی کی طرف ہماری پارلیمنٹ گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی ان کو سزائے موت دی جائے. اس کے اوپر بہت سے کویسچن مارکس آ گئے، بہت سے لوگوں نے، حکومت کے بھی کچھ اس میں حضرات شامل تھے، انہوں نے کہا جی کچھ سزائے موت حل نہیں ہے، یا سزائے موت کی وجہ سے ہمارا جو اوور آل انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے کنٹری کا جو فیس ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور دوسری رائے یہ تھی کہ ان کو عمر قید دے دی جائے، جو تاکہ یہ تا عمر اپنی زندگی میں اندر ہی رہیں، جیل میں بند رہیں. اب جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں یہ جو موٹر وے کا، وہ بے شک بہت دل سوز اور میرے خیال میں دل دہلا دینے والا، اور میرے خیال میں ہر طبقہ فکر کے لیے لمحہ فکریہ بن چکا ہے کہ ہم کہاں محفوظ ہیں اور ہم لوگ کس طرح سے ہماری ریاست ہمیں حفاظت دے رہی ہے، وہ سب سامنے آ چکا ہے کہ ہماری کوئی حفاظت نہیں ہے، ہمیں اپنے سر پہ کرنی پڑے گی. دوسری بات، جہاں تک آپ نے میرے سے جو سوال کیا کہ نامرد کر دیں ان کو، میرا خیال ہے، جو میری ذاتی رائے ہے، اس میں بہت سے لوگ شاید اس سے اختلاف بھی کریں، یہ نامرد کرنے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے خیال میں مزید فرسٹریشن کی طرف اس طرح کے لوگ جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی کرائم کرنے کے لیے آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے. اگر ایک انسان کریمنل مائنڈ ہے تو جب تک آپ اس کے مائنڈ کو گرپ نہیں کرتے تو تب تک وہ جو مرضی آپ اس کو کاٹ توڑ پھوڑ کر دیں، کچھ بھی کر لیں، وٹ ایور. آئی ایم کونسل اینڈ وی نو ایوری تھنگ. تو میرے خیال میں اس میں مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ اگر خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کو نامرد کر دیا جائے تو اس میں انہوں نے کوئی قانونی رائے نہیں لی ہوگی، اور اگر انہوں نے قانونی رائے لی ہے تو پھر کس بیس پہ انہوں نے یہ جو ایک احکام ہے یہ جاری کیا ہے؟ قانونی رائے انہوں نے بتایا کہ باہر کے ممالک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کا یہ انہوں نے خود بتایا. آپ نے وہ میرے خیال میں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ باہر کے ممالک سے یا باہر کا جو سسٹم انگلش سسٹم ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا مذہب کچھ اور ہے، ہمارا سوشل سیٹ اپ کچھ اور ہے، ہمارے رسم و رواج کچھ اور ہیں. اور یہ جو نامرد کرنے کا پرپوزل ہے، میں اس کو بالکل ڈس ایگری کروں گی. اس میں ان کو لائف امپریزنمنٹ دینی چاہیے، ان کی مینٹل ٹریننگ کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے کرنا بھی ہے کہ ان کو اس لیول کے حساب سے، ان کے کرائم کے ہینس کے حساب سے، یا جس شدت کا وہ کرائم کریں گے اس حساب سے ہم اس کو ڈیل کریں گے، تو یہ میرے خیال میں فردر فرسٹریشن کی طرف جائیں گے. یہ جو کرائم ہوتا ہے یا کرائم کوئی کمٹ کرتا ہے وہ ذہنی صلاحیت ہے اس کی، اور اگر ایک شخص اس طرح کا اتنا بڑا کرائم کر رہا ہے تو میننگ بائی دس وہ کوئی اور اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈ لے گا. تو بجائے یہ کہ آپ کرائم کو روکیں، اس کے ایک یوٹیلیٹی ختم کر دینا یا اس کو اس کی اہلیت ختم کر دینا، یہ حل نہیں. اس کو مینٹلی اس کو گرپ کرنا ہے آپ نے. اور میرے خیال میں ان کے لیے اگر آپ سزائے موت معقول نہیں بھی سمجھتے، جو کہ میرے خیال میں فیمیلز کے ساتھ اسپیشلی جو کم سن بچیوں کے ساتھ یہ کر رہی ہیں، اگر یہ عبرتناک سزا دیں، انہیں زندہ درگو کریں یا ایک دو کو ہینگ کر دیں سرے عام چوراہوں میں، تو میرے خیال میں یہ کرائم کافی حد تک رک جائے گا. یہ اس وقت لوگ بے باک اور یہ کریمنلز بے باک پھر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے حد کیا ہو جائے گا، ہم لوگ بیل آؤٹ ہو جائیں گے. یا جو مستغیث ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں، وہ بیچارے فالو اپ نہیں کر پاتے. آپ یہ دیکھیں، صرف زینب کا کیس ہائی لائٹ ہوا، کیا اس کے علاوہ کوئی بچیاں نہیں تھیں؟ اسی اوکاڑا میں وہاں پہ بھی 6 بچیاں تھیں. اسی بندے نے ان 6 بچیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا اور انہیں قتل کر دیا. لیکن صرف زینب کا کیس ہائی لائٹ ہوا کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کیپیسٹی میں تھے، کہہ لیں ان کے پاس تعلیم تھی یا ان کے پاس سورسز تھے یا وہ فالو اپ کر سکتے تھے. جبکہ باقی 6 بچیوں کا کیا تھا، وہ بھی تو اسی بندے نے قتل کی تھی اور اسی طرح سے ریپ کرنے کے بعد. تو یہ بہت سوچ بچار کرنے کا وقت ہے، اور اس میں ہماری پوری سوسائٹی کو، جو خواتین گھر میں ہیں ان کا فرض ہے ایز اے مدر کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں. اس کے بعد جو ہمارے تعلیمی مدارس ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہے، وہ اس چیز کو بتائیں کہ وٹ از دس. اور اس سے آپ لوگوں نے اپنے میلز کو ان کے ذہن میں بتانا ہے آپ نے کہ فیمیل کی رسپیکٹ کیا ہے. فیمیل صرف گھر میں بیٹھی عورت نہیں ہے، جو باہر کام کر رہی ہیں وہ بھی خواتین ہیں، اور ان کی عزت کرنا آپ کا فرض ہے.
ان کو آپ بالکل سیپریٹلی وہ ڈسکریمنیٹ نہ کر دیا کریں کہ دیز آر ناٹ فیمیل، دیز آر فیمیلز. یہ ہمارے جو تربیت اور تعلیم یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جناب ہم F8 کچہری میں موجود ہیں اور اس سے پہلے ہماری کافی سارے وکلا سے بات بھی ہوئی جس میں فیمیل بھی تھی، میل بھی تھے. انہوں نے اپنی مختلف قسم کی رائے جو ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر دی ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک خاتون وکیل موجود ہیں جو کہ کافی سینئر بھی نظر آ رہی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس تمام تر ایشو کے اوپر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے میم آپ اپنا نام بتائیے گا. جی نبیلہ عاصم جعفری. نبیلہ صاحبہ، جو واقعہ ابھی رونما ہوا ہے جنسی درندگی کا، اس پہ جتنی بات کی جائے، جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے شاید وہ کم ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس تمام تر چیز کو ڈسکس بھی کر سکے. لیکن ابھی جو عمران خان صاحب نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ مجرم ہیں ان کی سزا یہ ہے، ان کے لیے ایک اسپیسیفک ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے کہ ان کو نامرد کر دیا جائے. آپ اس پر اپنی کیا رائے دیں گے؟ کیا یہ سزا کافی ہوگی ان مجرموں کے لیے کہ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اور کیا اس سزا کے بعد آنے والے دنوں میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ واقعات جو ہیں، یہ کم ہو سکیں گے؟ دیکھیں، سننے میں تو یہ بڑا لوگوں کو اچھا سا لگ رہا ہوگا کہ جی یہ بڑی اچھی سی ایک پنشمنٹ ہے ایسے لوگوں کے لیے. لیکن اگر اس کو آپ ڈیپلی دیکھیں تو یہ کوئی ایسی کوئی سخت پنشمنٹ نہیں ہے. اسلام کے مطابق بھی جو اس کی پنشمنٹ ہے میرے خیال میں وہی دی جانی چاہیے، اور ایسے مجرموں کو سزائے موت ہی دی جانی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں، اب یہ جو سزا کا یہ لوگ ایک کر رہے ہیں، بل اس کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو اس میں اب سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ یہ کوئی پنشمنٹ رہے گی نہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں گے اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو وہ رینیو کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر وہی دوبارہ ان کی چیزیں ہوں گی. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ ضد میں آ کے، غصے میں آ کے کہ جی مجھے اس بندی کی وجہ سے یہ پنشمنٹ ملی ہے، وہ مرے گا تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، کوئی اور کرائم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے بندے کو وہی سزا دی جائے جو کہ پورا اس وقت ہمارا معاشرہ جس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ایسے بندے کو سزائے موت ہی دی جانی چاہیے، اور سزائے موت بھی سر عام ہی دی جانی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ہو اور وہ یہ کام نہ کریں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، شاید انہوں نے کافی سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیا ہوگا، قانونی رائے لی ہوگی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر اسٹڈی کیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے آ کے یہ خطاب دیا ہے جس میں پوری قوم کو انہوں نے شامل کیا اور بتایا ہے کہ اس طرح کی سزا جو ہے وہ دی جانی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ایک لوگوں کے غصے کو وقتی طور پر کم کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یا واقعی اس کے اوپر سوچ بچار کر کے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ دی گئی ہے؟ کہ میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کہ سننے میں یہ بڑا وہ لوگوں کو بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے، بڑا اچھا سا لگ رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی سی پنشمنٹ ہے. تو وقتی طور پہ تو لازمی بات ہے لوگوں کا تھوڑا سا غصہ کم ہو جائے گا. تو لیکن بعد میں اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوں گے، جو نتائج اس کے جو بعد میں سامنے آئیں گے، وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ برے ہوں. تو اس لیے پھر ابھی میرے خیال میں ان کو اس کے اوپر مزید سوچ بچار کرنی چاہیے، مزید لوگوں کے مشورے لینے چاہیے، اپنے ساتھیوں کے علاوہ عوام سے بھی مشورے لینے چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور عوامی رائے کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور جب ہم نے صبح سے لے کے ابھی تک جتنے لوگوں سے بات کی ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو نہیں مانتے، اور شاید اس تمام تر اگر فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ مزید طول پکڑے گا، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات جو ہیں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھیں گے. بہت شکریہ میم، تھینک یو. تو ناظرین، ہم نے پہلے بھی کافی خواتین سے اس تمام تر معاملے کے اوپر رائے لی ہے، اور ابھی ہمارے ساتھ ایک اور کافی سینئر جو ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں وہ موجود ہیں، اور ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا اس تمام تر معاملے اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی اس پر کیا رد عمل ہے. جانیں گے ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا نام؟ صدف کیانی ایڈوکیٹ. صدف کیانی ایڈوکیٹ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میم آپ نے اس سے پہلے بھی ہماری تمام تر گفتگو سنی، اور جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے جانی، اور جس اسٹیٹمنٹ کو ہم مطلب جاننا چاہ رہے ہیں عوامی رائے اور خواتین کی اسپیشلی رائے کہ کیا یہ جو سزا دی گئی ہے، جو اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی جانب سے دی گئی ہے کہ ایک عزا کاٹ دینا، کیا یہ سزا کافی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس سزا سے کیا یہ معاملات، کیا یہ چیزیں، کیا یہ گناہ فحاشی یہ رک سکتی ہے؟ جناب والا، سب سے پہلے ہمارا دین تو پیچھے دنیا،
बच्चा जब पैदा होता है ना वो चोर होता है, ना डाकू होता है, ना बदमाश होता है। ये माशा उसके साथ ज़्यादतियाँ करता है तो वो बनता है आदि मुजरम। अगर बंदे को उसी वक्त और अकेला बंदा ना इस दुनिया में अच्छाई कर सकता ना बुराई कर सकता, उसमें चंद हाथ होते हैं और प्लानिंग बनते बनते बड़ा टाइम गुजर जाता है। क्या पता बीबी जब फ्रांस थी तभी प्लानिंग बन गई हो। अकेला इंसान तो कुछ भी नहीं है कि वो फ़ौरन, अब मर्डर केस होते हैं फ़ौरन तो नहीं उसको मारा जाता, पहले प्लानिंग बन जाती है। तो जनाबे वाला हमारा सबसे पहले तो हमारा दीन है ना, पीछे दुनिया है, पीछे कानून है। इंसान का बच्चा जो है वो प्यार का भूखा होता है। प्यार से जो हम बात मनवा सकते हैं वो जबर शद्दत से बढ़ती है। आखिर देखें ना, दूसरे लिहाज से देखा जाए तो माशरे में क्या है, मर्द का रुतबा रब ने बड़ा रखा है, औरत का कम रखा है। ये बुराइयाँ क्यों बढ़ रही हैं? जब पहले मुजरम को सज़ा नहीं मिलती, अब अगर इसके अज़ा काट दिए जाएंगे तो उसकी नस्लें जो है वो इंतकाम पे उतर जाएंगी, बुराइयाँ और बढ़ेंगी। लिहाजा मुजरम को सज़ा ऐसी दें कि वो दुनिया में दोबारा जो है ना वो तौबा करे और आगे माशरा जो है वो बुराइयों से बचे, उसको ज़िंदा रहने का फिर मौका दिया जाए। सही। हाँ जी, फ़ौरन अगर उसको अज़ा काट दिए जाएंगे तो उसकी नस्लें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और माशरा जो है वो कहेगा कि देखें हमने गलती की है, हमारे काटो ना अज़ा। जो सोर्सेज वाले लोग होंगे कदम पूर्ण आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। पहले ज़ैनब वाले केस में अभी तक कोई ना पेशरफ्त हुई और न जाने क्या कुछ होता है। ऐसे ही। तो लिहाजा सज़ा जो है ना वो दीनी लिहाज से दी जाए। ठीक है जी। इनका ये कहना है कि जो सज़ा है वो दीनी लिहाज से देनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम जो है वो मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू। जनाब, हम F8 के चहरी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर 2 सीनियर वकला हज़रात जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे जो तमाम तर वाक़या हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ के मसाइल के ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद शरीफ साबर। सर, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, लेकिन सर आपसे भी जानेंगे। सर, आपका नाम? मंजूर खान सियाल जी, मैं एडवोकेट हूँ और मेरा एक सियासी पार्टी से भी ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा जी, ये तो अच्छा हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ भी है। सर, अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली जो एक वाक़या दिल खराश हुआ है, मतलब अगर हम देखें तो हर प्लेटफॉर्म पर उसके ऊपर बात भी की जा रही है, डिस्कशन भी की जा रही है और मतलब उसके ऊपर जितनी मज़म्मत की जाए शायद वो कम है। वाक़या इस तरह से पहले हमने वाक़यात देखे बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ भी होते रहे और ये वाक़या एक खातून के साथ उनके बच्चों के सामने ज़्यादती का कि दिल दहला देने वाला एक वाक़या था। और उसके ऊपर अब इमरान खान साहब ने कहा कि जो वाक़या हुआ है इसके जो मुल्ज़िमान हैं उनकी सज़ा ये है कि उनको नामर्द कर दिया जाए। एक स्पेसिफ़िक वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये सज़ा बेहतर है और क्या अगर ये सज़ा दी जाएगी तो आइंदा आने वाले वाक़यात की रोकथाम इससे मुमकिन है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? मेरे ख्याल के मुताबिक जो इस्लाम में इसकी सज़ा है वो बहुत ज़्यादा मिसाली सज़ा है और उससे ज़्यादा डेटरन फैलेगा और वही इस्लामी सज़ा उनको देनी चाहिए बजाय बाकी कोई चीज़ें करने के। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस मुल्क में ये है कि ये सज़ाएं जो हैं ये सिर्फ वो लिप सर्विस के लिए हैं, प्रैक्टिकली ये कोई नहीं करता। सबसे पहले तो ये है कि उस थाने का जो जिस थाने के एरिया में ये जगह फ़ाल करती है वहाँ के SHO और SDPO को मिसाली सज़ा देनी चाहिए कि ये उनकी नाहली। लेकिन सर अब तो वो तमाम तर जो एक मामला है वो तो हो गया है, उसके बाद ये सज़ा देना क्या ये इन वाक़यात की रोकथाम के लिए काफ़ी है? नहीं, जब तक अगर आप प्रॉपर सज़ाएं दें तो ऑटोमेटिकली ये वाक़यात रुक जाएंगे। मुल्ज़म पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो जुर्म इसलिए करते हैं, वो समझते हैं कि वो सज़ा से बच जाएंगे। नंबर 1 तो ये वो समझते हैं कि ये बात नोटिस में नहीं आएगी। नंबर 2 वो समझते हैं कि अगर हमारे किसी के नोटिस में आ भी गई तो किसी ना किसी पॉलिटिशियन को पकड़ के तो वो उससे बच जाएंगे। और ज़्यादातर पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने आज तक मेरा ख्याल है कि अपना ज़मीर सिर्फ वोट लेने के लिए बेचा हुआ है। वो कभी ये नहीं सोचते कि भाई वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। सही। सर, आप क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तमाम तर मामले और ये जो एक इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर क्या कहेंगे कि क्या ये जो एक स्टेटमेंट है इसके थ्रू जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी जो इन्होंने जो मुल्ज़िम है उनकी सज़ा ये है कि उनको नामर्द कर दिया जाए, तो क्या इस तरह से ये रोकथाम हो सकेगी? नहीं, मैं कहता हूँ कि कोई भी कानून जो है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए
چاہے لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بل جو ہے ہم پاس کروا کے رہیں گے. میں دیکھیں میں ام فرام پاکستان پیپلز پارٹی. ہماری جو قید تھی محترمہ بنظیر بھٹو شہید, ہمارا تو جو سب سے پہلا مینیفیسٹو ہے, آبجیکٹیو ہے, ہمارے جناب صدر زرداری صاحب نے, ہماری گورنمنٹ نے ویمن پروٹیکشن بل پاس کیا. انہوں نے ویمن کو کرائسس سینٹر بنائے, انہوں نے خواتین کو ہمیشہ ایلیویٹ کیا, ان کو عہدوں پہ ججز بنایا ان کو ہماری پیپلز پارٹی نے. اور ویسے یہاں میں پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا, عمران خان صاحب ہوں, جناب وزیر اعظم پاکستان, یا کوئی پاکستان پیپلز نواز شریف صاحب ہوں, یا کوئی مریم نواز شریف ہو, یا آنے والا کوئی پرائم منسٹر ہو. اصل تو بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ہماری جو قوم ہے وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے, سک ہے, فرسٹریٹڈ ہیں. ہم تو اس بیماری کا علاج کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جو میرے فاضل ہمارے دوست ہیں میجر صاحب نے فرمایا, ایڈوکیٹ ہیں یہ سینئر, کہ اصل تو جب اسلامک جو لاز ہیں, حدود آرڈیننس ہے یا کوڑے ہے, وپنگ ہے, سنگسار ہے, تو سر سنسار کرنا بھی تو اسی کی ایک فارم ہے نا, تو اسی میں نہیں آتا کیا؟ نہیں, یہ بڑا پولائٹ فارم ہے. یہ جو جناب عمران خان صاحب نے فرمایا ہے یہ پولائٹ فارم آف پنشمنٹ ہے, یا اس میں کوئی کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, جس میں تو یہی کہوں گا, حالانکہ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, وکیل ہیں, میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہر دنیا میں, یورپ میں جو تمام سیولائزڈ کنٹریز ہیں وہ سزائے موت کو یا سنسار کرنا یا سر قلم کرنا اس کو کہتے ہیں انسیولائزڈ ہے جی. یہ لہٰذا مہذب دنیا کا یہ بات, اس لیے عمران خان صاحب نے دنیا کے ساتھ رہنے کے لیے, چلنے کے لیے انہوں نے یہ بھی فرمایا. حالانکہ میں عمران خان کی پارٹی کا تو نہیں ہوں, میں یہاں اس کو ویسے سپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایک بندہ ہی ہے. مجھے تو باخدا, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے تو ان کی تمام تر پارٹی میں ایک عمران خان صاحب ہیں جو مجھے ایک اچھے آدمی لگتے ہیں. تو آپ ان کے اس فیصلے سے تھوڑا بہت میں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں. یہ بڑی پڑھی لکھی بات انہوں نے کی ہے. تو اس لیے اگر چلو یہ بھی ہو جائے کہ ان کے جو انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ان کے پارٹس یا ان کی جو متدان کی ختم کر دی جائے, تو یہ بھی اچھی بات ہے. چلو یہ تو ہو امپلیمنٹ, کچھ نہ تو ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کا سر بھی قلم نہ ہو سکے. جھوٹی آج پتہ ہے ایویڈنس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. جتنے بھی یہ مافیاز ہیں, جیسے قصور کا واقعہ ہوا زینب بی بی کا, یہ تو شکر ہے کہ ابھی ایک سائنس بہت آگے جا چکی ہے, ڈی این اے ہے, تو ایک بال سے بھی, ہیئر سے بھی, ایک کسی اسپاٹ سے یا کسی سیل سے آپ بالکل اس کو ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے بندہ. تو یہ عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, کوئی نہ کوئی سزا امپلیمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ متفق ہیں کہ یہ سزا جو ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہ سیٹسفائیڈ ہیں, انہوں نے سیٹسفیکشن کا مظاہرہ. میرے خیال کے مطابق کہ اسلامی سزائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس میں انسان کا کچھ دخل نہیں. اور اگر ہمیں اسلامی سزائیں امپلیمنٹ کرنے سے ہمارے ملک پہ سینکشنز لگتی ہیں تو ہمیں یہ سینکشنز بھی جو ہے باخوشی قبول کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی اور بندوبست کر دے گا, کیونکہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے روزی رساں نہیں ہیں, روزی رساں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سر. جناب ہمارے ساتھ ایک اور سینئر وکیل صاحبہ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میم. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے. عذرا کاظمی. عذرا کاظمی صاحبہ, اس سے قبل آپ سے پہلے بھی ہم نے ایک سینئر وکیل صاحبہ تھے, ان سے بات کی ہے, ان کا ہم نے رد عمل جانا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ میں اس کو دہراؤں گی. آپ اس تمام تر معاملے کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بینگ اے اسلامک اسٹیٹ ہماری اسلام کو ہم ظاہر نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں وہی سارے اصول, وہی قوانین کو فالو کرنا چاہیے جو اسلام ہمیں پرووائڈ کر چکا ہے. اور قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے, اس میں ہر ایک چیز کا حل موجود ہے. اور آپ کو فقہا سے یہ مشورہ ضرور کرنا چاہیے, آپ اپنی ساری پنشمنٹس وہ رکھیں جو اسلام کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہیں, اور ان کا پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے. ہر ایک آپ پنشمنٹ کو دیکھیں تو ان کے پیچھے کوئی لاجک ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی پنشمنٹ دیتے ہیں تو اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. آپ اس سے جو بھی آپ کا اوفینس ہے آپ اس کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے اندر وہ اویئرنیس لانا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو ایک تھریٹ بھی ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ یہ اوفینس کریں گے تو آپ کو کیا کیا اس کا بدلہ کیا ملے گا, اس کی سزا کیا ملے گی. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو وہ تو ہمیں کسی چیز کے اوپر سوچ
کوٹ پہ چار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اسلام نے تو ہمیں ہر چیز کا حل بتا دیا ہے, قوانین بتا دی ہیں, سزا بتا دی ہے, ہر چیز جو ہے وہ ہمیں پراپر طریقے سے بتا دی گئی ہے. اس کے سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود سم ٹائم ہم کسی نہ کسی چیز میں مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو فالو اپ نہیں کر سکتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہمارے ملک میں کافی سارے واقعات رونما ہوئے, جس میں جو بچی تھی قصور کی زینب, اس کا واقعہ کافی ہائی لائٹ ہوا. کیا سمجھتی ہیں کہ اس مجرم کی سزا اور اس مجرم کی سزا میں کتنا فرق ہے؟ وہ پنشمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کی, اور ایک اس کو ڈیٹینشن میں رکھنا ایک وہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کو ڈیٹین کر دیا گیا ہے, وہ سٹاپ ہو گیا, اس کی ساری زندگی رک گئی, وہاں پر وہ کچھ بھی نہیں اب کر سکتا, کسی کے لیے اچھا برا وہ اس کے معاملات ہی ختم ہو گئے. لیکن جہاں پر پورے معاشرے کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, اگر آپ جو سر عام ایک سزا دینے کا کانسیپٹ ہے اس کا تو لاجک یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کو ایک تربیت دے رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو ایک سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو پنشمنٹ سر عام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو روک رہے ہیں, سٹاپ کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے آفینس سے ڈرا جائے اور اس قسم کے جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روکا جا سکے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلام کے مطابق ہی اس کا کوئی حل نکالیں. جو اسلام میں سزائیں ہیں وہ بہت کافی ہیں اور اسلام کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. ہمیں اپنے جو ہماری اپنی مجبوریاں, جو ہمارے اپنے رولز ریگولیشنز میں ہم بار بار امینڈمنٹس کرتے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں, ہمیں وہ بھی فقہاء سے مشورہ کر کے اسلام کے مطابق ہی اس کو رکھنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے ایک انسان کو اس کی اس چیز سے محروم کرنا وہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی سزا بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے یہ کام سٹاپ ہو جائے گا یا یہ اوفینس رک جائے گا. تو آپ کو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے, جب اسٹیٹ ایک کسی کو سزا دیتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے کہ اس سزا سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور کیا لاس ہوگا. تو وہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے حساب سے پھر ہمیں ٹھیک ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سزا دی جائے وہ اسلامی قوانین کے تحت دینی چاہیے اور اسلام کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر تمام تر سزائیں دینی چاہیے, اور کسی کا ایک عزا کاٹ دینا شاید یہ سزا کافی نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو. جناب, اس وقت ہم کوٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر کافی ساری خواتین وکلا سے ہم نے بات کی اور ان کے پوائنٹ آف ویوز ہم نے جانے, اور سب نے تقریباً مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے, اور کوئی بھی جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ سے اس سے متفق نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی قوانین ہمارے پاس موجود ہیں, اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم مزید بھی بات کرتے چلے جائیں گے. اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک اور جو ہے وہ فیمیل جو لائر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم آپ کا نام؟ شبی زہرا. شبی زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, جو معاملہ ہوا ہے وہ سارا ہماری نظروں کے سامنے ہے, اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس نے بھی سب لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا یہ ایک کسی انسان کا اعضاء کاٹ دینا یہ کافی ہوتا ہے اس کے لیے سزا, چونکہ اگر اس کا اعضاء کاٹ دیا گیا ہے وہ پھر واپس آئے گا, وہ کس طرح کے غصے اور غم کا اظہار کرے گا, اس کے کیا تاثرات ہوں گے. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سزا کافی ہے اور آپ اس سے کتنی متفق ہیں؟ جی بالکل. ویسے تو چلیں یہ ایک بڑا سٹیپ ہے کہ جی کم از کم انہوں نے اس سزا کی تجویز دی ہے, جو کہ ایسے پہلے نہیں اس طرح سے ہوتا تھا. کئی ایسے ہمارے ملک میں ریپ کیسز ہیں جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہو رہے ہیں, جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ایسی خواتین ہیں جو کہ ریپ ہو چکی ہیں, اور یہاں پہ وہ کیسز ابھی آن ریکارڈ ہیں ہی نہیں. وہ یہ کیونکہ میڈیا نے, سوشل میڈیا, تھینکس ٹو آور جنرل پبلک, کہ انہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا, تو تب یہ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر سامنے آئی ہیں. اس لحاظ سے تو یہ ایک بڑا خوش آئند سٹیپ ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. لیکن جو حرکت کی گئی ہے, کیا خواتین ہمارے ملک میں اتنے انسیکیور ہیں کہ وہ روڈز پہ بھی ان کو جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوں گی, ان کو وہ فری روڈ سے نہیں جا سکتی؟ کیا ہمارا ملک جو ہے مسلم کنٹری نہیں ہے؟ سب سے دل ہراش بات کہ چھوٹے معصوم بچے کہ ان کا بھی خیال نہیں کیا گیا کہ اب وہ خاتون ان کے بچوں کے سامنے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ وہ ساری عمر اس چیز کو کس طرح بھلائیں گی, یا ان کے بچے اس چیز کو کیسے بھولیں گے. یہ ان کے لیے بہت بڑا جو ہے یہ ایک سمجھے کہ بہت بڑا حادثہ ہے لائف کے لیے.
اور ان بچوں کے دماغ پہ کتنے گہرے اثرات اس واقعے کے ہوں گے اور ان کی لائف وہ کیسے اپنی لائف اسپینڈ کریں گے, وہ کس طرح سے وہ معاشرے کو فیس کریں گے یا اٹھیں بیٹھیں گے, ان کی تمام لائف افیکٹ ہو گئی. اور خاتون کی جو اس ملک میں آئی تھیں ان کے ساتھ جس طرح کا یہ انتہائی برا سلوک کیا گیا ہے, بلکہ بہت ہی زیادہ جس کو کہنا چاہیے کنڈیمیبل ہے, لیکن یہ جو ہے بہت زیادہ جو زیادتی کا جو خاتون نشانہ بنائی گئی ہیں. اور سرے عام مطلب یہ کہ آپ ایک جا رہی ہیں ایک بڑی رات کو اگر آپ جا رہی ہیں خاتون, کچھ لوگوں کا یہ کہنا جی وہ اکیلے جا رہی تھیں, یعنی اگر وہ یہ جرم ہے کہ وہ اکیلے نہیں جا سکتی, ہم خواتین کیا روڈ پہ رات کو اکیلے نہیں جا سکتی؟ یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ ہم سیکیور نہیں ہیں, ہم کہیں پہ بھی, ہم ورکنگ لیڈیز ہیں, ہمارے ہاں بہت اچھی ماشاء اللہ پروفیشن میں خواتین کام کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وی آر ناٹ سیکیور ان اینی ویئر. یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے ملک میں اس وقت اس کو جو ہے جو سزا ہے واقعی وہ کم ہے. ابھی جو اس نے جرم کیا ہے اس کے لحاظ سے یہ سزا بہت کم ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو تو سرے عام پھانسی پہ جو ہے وہ کریں تاکہ لوگوں کے لیے عبرتناک ہو, وارننگ ہو, اور کسی کے لیے نیکسٹ جو ہے وہ یہ کوئی ہمت بھی نہ کرے کہ وہ یہ سوچے کہ کسی عورت کو جو ہے وہ اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے, جرأت کر سکتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی کم نہیں ہے, یہ سزا بہت کم ہے اس کے لیے. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سزا بہت کم ہے, کسی کا قضا کاٹ دینا شاید یہ سزا نہیں ہے. اور ان مجرموں کے لیے, ایک مجرم نہیں تھا وہ مجرم تھے, تو ان مجرموں کے لیے سزا جو ہے وہ اس سے کئی بڑھ کے ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک سبق ہو. اور ان کی جانب سے بھی جو قرارداد ہے, جو بل ہے, اس کو یہ ان کا بھی یہ کہنا ہے, ان کا جو رد عمل ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاس نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ میم. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور سینئر وکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے ان کی کیا رائے ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور جانیں گے ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ غلام مرتضی وٹو ایڈوکیٹ. غلام مرتضی صاحب, سر یہ جو واقعہ ابھی رونما ہوا ہے بڑا ہی دل خراش ہے, اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے شاید وہ کم ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی ہے اور شاید بل بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاس ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سزا کافی ہوگی؟ کسی جو انسان ہے اس نے جنسی درندگی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کے لیے یہ سزا کیا کافی ہے کہ اس کو نامرد کر دیا جائے, اور کیا اس سزا سے آنے والے ٹائم میں یہ واقعات رک سکتے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک آرٹیکل 227 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے, اور کوئی بھی قانون قرآن سنت کے خلاف بنایا جائے گا تو اسی وقت کالا دم ہو جائے گا. اس معاملے پہ اللہ جل شانہ نے پاک کلام میں سزا مقرر کی ہوئی ہے, وہ ہے سٹوننگ ٹل ڈیتھ, اور یہ سزا اس کے لیے بنتی ہے. جو نامرد کر دینے والی سزا ہے یہ تو معمولی ترین سزا ہے, وہ صرف ایک انجوائمنٹ سے بندہ محروم ہو جائے گا, باقی تو زندگی وہ گزار رہا ہے, اس کو تو کچھ بھی سزا نہ ملی. اگر اسلامی سزاؤں پہ جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن مکمل ہو تو جرائم میں بہت زیادہ % کمی آ جائے گی, جس کی مثال سعودی عرب ہمارے پاس ہے. وہاں جرائم کی شرح پاکستان کے نسبت بہت کم ہے, اور ہمیں سزا اس لیے نہیں کہ جرائم کم ہو یا زیادہ, سزا اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے دینی چاہیے کہ فلاں شخص نے یہ جرم کیا ہے, اللہ نے اس کی سزا مقرر کیا ہے. جیسا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اور یہاں مجرم کورٹ میں سرے عام اپنے جرم کی کنفیشن کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ یہ میں نے جرم کیا ہے, اور اس کو انڈر گراؤنڈ کر کے 2-4 مہینے کی سزا دے کے ججز فارغ کر دیتے ہیں. یہ اسلام کے قطعی خلاف ہے, قطعی خلاف ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ بل میں نے آپ کو بتایا 227 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اس کے مطابق تو وہ کالعدم ہوتا ہے, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کے مطابق یہ جو بالکل ایسا ہی ہے, اللہ کے قانون کو تبدیل کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, تو اس طرح کی چیزوں میں اگر ہم اسلامی قوانین کا نفاذ کریں تو وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور آنے والے کل کے لیے بھی. تو آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ اس سے ایگری نہیں کرتے؟
मैडम बात ये है कि उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन अल्लाह के कानून को कौन बदल सकता है? किसकी अथॉरिटी है? वो इमरान खान हो, वो कोई दुनिया का कोई भी आदमी हो, उसकी अथॉरिटी नहीं है। उसको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुलाम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं F8 कचहरी में, और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वकला, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी और मर्द हज़रात भी शामिल थे, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उनसे हमने बात की है। और इस वक्त हम जो मौजूद हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मलिक मोहम्मद ज़फ़र के हमरा मौजूद हैं, और उनसे भी मुख्तलिफ जो टॉपिक है, मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी मोस्ट वेलकम, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो चूँकि जो एक मामला इंतहाई सेंसिटिव है उसके ऊपर बात करेंगे कि खातून के साथ मोटरवे के ऊपर जो ज़्यादती हुई है उसकी जितनी मज़म्मत की जाए शायद वो कम है, उसके लिए अल्फाज बहुत कम है, और एज़ अ खातून शायद मैं उस चीज़ को डिस्कस बार बार नहीं कर सकती। तमाम तर मामला हो गया, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो खिताब दिया, उसके ऊपर उनकी जो स्टेटमेंट आई है कि एक मखसूस आज़ाद जो है वो काट दिया जाए, और एक स्पेसिफ़िक वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि उन मुजरिमान को नामर्द कर दिया जाए। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ के सदर भी हैं, और साथ ही साथ आपके पास एक कानून की जो गिरफ्त है वो भी बड़ी गहरी है। कानूनी राय इस पर क्या देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी ज़ाती हैसियत से और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के बिहाफ के ऊपर इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। ये बहसियत हमारे मुआशरे की अक्कासी ये लोग कर रहे हैं कि हम क्या हैं। बदकिस्मती है कि एक खातून जो तन्हा रात के अंधेरे में एक मुश्किल सिचुएशन में खड़ी है, तो बहसियत कौम बजाय इसके कि हम उस सिचुएशन में उसकी मदद करें, हमने उसके मासूम बच्चों के सामने बिल्कुल उसके साथ जो ज़्यादती की, वो सारी ज़िंदगी बच्चे क्या महसूस करेंगे, ये शायद मैं और आप उस सिलसिले में सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही है। वो खातून अपनी आने वाली ज़िंदगी को किस तरह फेस करेगी, किस तरह गुजारेगी, उन बच्चों के साथ उसने रहना है, बच्चों की परवरिश करनी है। मैं समझता हूँ कि उनकी आने वाली तमाम ज़िंदगी इससे मुतासर होगी, और उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। इसके ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत वक्त है, जिन्होंने आज तक ऐसे इक़दामात नहीं किए। आज तक पुलिस के निज़ाम को देख लें, पुलिस को कॉल की जाती है, लेकिन मौके के ऊपर जिस तरह वो पहुँचे वो सबके सामने है। जिस तरह CCPO साहब लाहौर की स्टेटमेंट आपके सामने हो, ये माइंड सेट है आपकी रियासत का, आपके इस अदारे का। ये उस आदमी की ज़ाती हैसियत में दी गई स्टेटमेंट नहीं है, ये माइंड सेट है पुलिस का, जो वो डेली बेसिस के, ये चूँकि इशू ऐसा था सामने आ गया, बाकी अदरवाइज़ ये अक्कासी करता है, हाईलाइट नहीं होते, बिल्कुल ऐसा। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, इस इदारे को बदलने की ज़रूरत है। जो इमरान खान ने नारा बेसिकली लगाया था कि हम इस कल्चर को तब्दील करेंगे, इस निज़ाम को तब्दील करेंगे, मैं समझता हूँ वो बुरी तरह फेल हुए हैं। सबसे पहले इस कल्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है, सबसे पहले इस कवानीन को तब्दील करने की ज़रूरत है। देखें, अदालतों में केसेस का आना और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज के मराहल वो केस तय करता है और अदालतों में वो फाइल पहुंचती है, उसमें इतने डिफेक्ट रह जाते हैं कि अदालतें मजबूर होती हैं बंदे को अल्टीमेटली एक्विट करने के। उसकी वजह ये होती है कि अदालत ने फ़ैसला देना ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट, उन्होंने जज्बात के ऊपर फ़ैसला नहीं देना, उन्होंने मीडिया कि जो ये हाइप है इसके ऊपर फ़ैसला नहीं देना, वो मजबूर हैं। और डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना है रियासत ने, इन्वेस्टिगेटिंग जो इदारा है उसने, जो कि नहीं करते। इन तमाम चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं ये बात करूँगा कि ऐसे केसेस के लिए मैं समझता हूँ कि कानून साजी करनी चाहिए, कि बिल्कुल हैंग करना चाहिए और बिल्कुल सामने करना चाहिए। उसका मकसद ये नहीं है उसको सज़ा देना, उसका मकसद ये है कि मुआशरे में आप डेटरेंस क्रिएट करते हो, एक मैसेज देते हो मुआशरे को कि कोई भी अगर ऐसे जुर्म का सोचेगा तो उसके साथ ये किया जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि एक मखसूस अज़ा को काट दिया जाएगा, मुजरिमान को सज़ा दी जाएगी, शायद उनके लिए इबरतनाक होगी, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये हवा में एक तीर चला दिया गया है और शायद उन्होंने सोचे समझे बगैर इस तरह की स्टेटमेंट दे दी है। लेकिन शायद इससे पहले उन्होंने कानूनी राय भी ली होगी, उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक भी कुछ सोचा होगा, उसके बाद उन्होंने आके कौम के सामने इतना बड़ा खिताब किया और एक मखसूस वर्ड का उन्होंने यूज़ कर दिया है। क्या समझते
ہیں کہ اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد وہ جو مجرمان ہیں ان میں مزید غم و غصہ نہیں بڑھے گا؟ کیا وہ مزید معاشرے میں جو ہے انتشار نہیں پھیلائیں گے؟ کیا وہ اپنے غم و غصے کو کسی اور طرح سے نہیں لوگوں کے سامنے آ کے شو کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں اس کی امپلیمنٹیشن کی آپ کو بتا دوں. دیکھیں امپلیمنٹیشن میں نہیں سمجھتا 100 کیسز میں سے شاید ایک میں بھی ہوگی. عمران خان صاحب نے صرف سٹیٹمنٹ دی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا شاید انہوں نے نہیں سوچا. کسی کا قصاص کے حوالے سے اس کو سزا دینا, اس کو آپ کو اس لیول کی ایویڈنس چاہیے جو ممکن نہیں ہے, جو ہوگی نہیں. تو اور پھر جو آپ نے دوسری بات کی میں اس سے بھی بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر کسی کو ایسی سزا دے کے معاشرے میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. دیکھیں آپ کے مرڈر, ڈکیتی اور بہت سارے ایسے اوفینس ہیں جو اگینسٹ پبلک ایٹ لارج ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فیزیبل بات ہے, یہ ممکن بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ پاس, کہ یہ بل ایسا ہونا چاہیے یا ایسی سزا ہونی چاہیے. ان کی سزا اگر آپ نے کرنی ہے تو ان کو سزائے موت دیں اور تمام پبلک کے سامنے دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک جو واقعہ ہوا ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اوان صاحب کی اگر بات کی جائے تو اس کو بھی اگر میڈیا پہ دیکھا جائے تو کافی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ابھی ان کو مطلب ان کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے جج ان کے پاس اسلحہ ہونا اور اس کا استعمال کیے جانا اور ان کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے, کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو جو سیشن جج ہیں جہانگیر اوان صاحب, اس واقعے میں بالکل ان کے ساتھ کھڑا. ہم نے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اس واقعے کے اوپر جو جہانگیر اوان صاحب کی حمایت میں ہم نے یہاں پہ اسٹرائک اناؤنس کی. ہماری وکلا برادری ان کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک جج اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہے, بات وہی آ جاتی ہے اس گورنمنٹ کی, میں وہی بات کروں گا, یہ مائنڈ سیٹ ہے عمران حکومت کا جو انہوں نے اس کلچر کو ڈیولپ کیا, وہ اس کو بھگتیں گے. ایسے ہی ہے. ان کے باقی سارے معاملات کو دیکھیں, ایک ایم پی اے اس کے شوہر کو اتنا گھمنڈ ہے, اتنا غرور ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس طرح, یہ وہ واقعہ ہے جس کو میں کیا بیان کروں, یہ پوری دنیا نے دیکھا. وہ ویڈیو کلپس ہیں جو ساری دنیا نے دیکھی. ایک گاڑی آتی ہے, ایک دم کھڑی ہوتی ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں ان کے شوہر صاحب اور گاڑی کا دروازہ کھول کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور جج صاحب کا جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی فائر کا, ان کے پاس وہ لائسنسی پسٹل تھا, انہوں نے اس پسٹل کا جو لائسنس ہے وہ پرووائڈ کیا ہے اسلام آباد پولیس کو, جو کنسرن پولیس اسٹیشن تھا ان کو پرووائڈ کیا ہے. ہر کا قانون اجازت دیتا ہے اگر میرے پاس لائسنسی ہتھیار ہے تو میں اس کو رکھ سکتا ہوں, قانون اجازت دیتا ہے. لیکن انہوں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ ایک آدمی کو 2 لوگ مار رہے ہیں اور اب وہ اگر ان کی انٹینشن فائر کرنے مارنے کی تھی وہ بالکل اسٹریٹ فائر مار سکتے تھے, ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے, سیو کرنے کے لیے انہوں نے ہوائی فائر کیا ہے جس سے ان کی, میں سمجھتا ہوں, جان بخشی ہوئی ہے. اگر وہ ایسا کام نہ کرتے تو آپ کیا کہہ سکتے کہ ان کا انجام کیا تھا, وہ ان کو مار بھی سکتے تھے. یہ مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی اس گورنمنٹ کا. جب ایک جج ہی محفوظ نہیں ہے اس معاشرے میں, وہ کیا انڈیپینڈنٹ فیصلے گا؟ یہ کیپیٹل ہے, یہاں پہ آپ کے پاس ڈیلی بیسس کے اوپر بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز آتے ہیں, امپورٹنٹ کیسز آتے ہیں جن کا ججز صاحبان نے ڈیلی بیس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو پروٹیکشن دینا, تحفظ دینا, یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے جی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سسپینشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور تمام تر وکلا برادری جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. سر جاتے جاتے ایک مختصر سا کوشچن, جب میں اندر آئی اور میں نے جو تمام تر صورتحال دیکھی تو مجھے ایسا فیل نہیں ہوا کہ ایک تو اسلام آباد میں موجود ہوں اور دوسرا یہ کہ یہاں پر وکلا برادری ہے, سائلین ہے, آتے ہی ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ کافی عرصے سے یہی روش جو ہے وہ برقرار ہے. ایسے لگ رہے دکانیں ہیں, گلیاں ہیں, پرانی ہستہ حالی کا شکار ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن مسائل کا سامنا ہے آپ لوگوں کو, اور حکومت کی جانب سے, اس سے پہلے بھی حکومتیں آ چکی ہیں, ان کی جانب سے اس طرف کیوں نظر ثانی نہیں کی جاتی؟ حالانکہ اسلام آباد میں اس طرح کا کورٹ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. دیکھیں یہ کیپٹل ہے, آپ اس کو اس ملک کا فیس کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ فارنر وزٹ کرتے ہیں کیسز کے والے سے اور بہت سارے ایشوز کے والے سے. آپ کیا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ ایسی ہے جو اسلام آباد میں موجود ہے؟ یہ
ان مسائل کو اسلام آباد کے وکلا پچھلے 40 سال سے فیس کر رہے ہیں. ہر ادوار میں ہر آنے والی کیبنٹ نے اپنے طور پہ آواز بلند کی, اپنے طور پہ جتنے با اختیار تھے ادارے ان تک اپنی آواز پہنچائی, لیکن شاید کسی بھی گورنمنٹ کا عدلیہ کو ٹھیک کرنا, انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنا شاید ان کا کبھی بھی ان کے ایجنڈا میں شامل نہیں رہا, جس کی مثال یہ اسلام آباد کچہری آپ نے خود دیکھ لیا. چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں جہاں پہ آپ نے ججز کو بٹھایا ہوا ہے. یہاں پہ 3 مارچ 2014 کا سانحہ اسلام آباد بار کے وکلا دیکھ چکے ہیں, جہاں پہ ہمارے جج سب شہید ہوئے, جہاں پہ ہمارے وکلا شہید ہوئے, جہاں پہ لیٹیگنٹ شہید ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 2014 کے بعد 2020 آ گیا, آج تک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں بالکل جوں کی تو ہیں, عدالتوں کی حالت بالکل جوں کی تو ہیں. وکلا کے اوپر الزام دیا جاتا ہے جی آپ یہاں پہ غیر قانونی طور پر بیٹھے ہوئے, ہم یہاں پہ بالکل نہیں بیٹھنا چاہتے. ہم ایک باعزت شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ایک ان لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم ایک باعزت جگہ پہ بیٹھ کے اپنے فرائض انجام دیں. عدالتوں کا ماحول اچھا ہونا چاہیے, عدالتیں ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ لیٹیگنٹ آئے اور اپنے آپ کو فیل کرے کہ میں سیف ہوں. بالکل بری حالت ہے, گلیوں کی سی ڈی اے کو پرواہ نہیں ہے. ہم بارہا اپروچ کر چکے ہیں, لکھ چکے ہیں, سیکیورٹی کے حوالے سے اپروچ کر چکے ہیں. کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے حوالے سے شاید اس گورنمنٹ کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. صحیح جی, ان کا یہ کہنا ہے کہ بارہا ان تمام تر معاملات کے اوپر, ان تمام تر ایشوز کے اوپر یہ گورنمنٹ کے پاس جا چکے ہیں, اور جتنی بھی اس سے پہلے سابقہ حکومتیں آئی ہیں ان سے بھی ان تمام تر مسائل کے اوپر بات کی جا چکی ہے. لیکن ابھی تک تاحال جو ہم نے آج سچویشن دیکھی, اور شاید کیمرے کی آنکھ آپ کو اس طرح سے نہ دکھا پائے, لیکن اس سے معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر جو وکلا برادری موجود ہے, جو ججز موجود ہیں, اور اسپیشلی جو سائلین آتے ہیں ان کو بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے. خیر یہ معاملات کب تک حل ہوتے ہیں اور یہ چیزیں کب تک تبدیل ہوتی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور ہمارے ساتھ موجود تھے جی ملک محمد ظفر کھوکھر صاحب, آپ کا سب بہت بہت شکریہ. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں اور جانیں گے کہ وہ اس تمام تر معاملے, اس تمام تر اسٹیٹمنٹ کے اوپر ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں. صاحبزادہ صبغت اللہ میرا نام ہے. میرا تعلق کے پی سے ہے, لکی پروت پسماندہ علاقے سے ہیں. تو عمران خان کی حکومت رہی ہے وہاں 5 سال پہلے. جی جی. تو اس طرح کی جو آج کل کے واقعات ہو رہے ہیں, زنا بل جبر اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہ بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے سہوال کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, جو انہوں نے دہشت گردوں کو مارنا تھا اور غلطی سے انہوں نے والدین کو مار دیا, اور بچے سڑک پہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 3 سال کے, 4 سال کے, اور ہمیں اتنے بے حس ہے کہ کسی نے اس کو اپنا بچہ نہیں بنایا, نہ اس کو لیے فنڈ جاری کیا, نہ اس کو فیسلٹی دی. اور اس پہ چیف جسٹس نے بھی ایکشن لیا تھا, عمران خان نے بھی ایکشن لیا تھا, لیکن کیا بنا؟ کچھ نہیں بنا. وہ آج بھی رہا ہو گئے, وہ افسر جو ہے نا بری ہو گئے. میرا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ پولیس نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا, پولیس نظام میں جو خرابیاں ہیں وہ ٹھیک کرنی ہوگی. اور میں اس کے لیے تجویز بھی دیتا ہوں کہ FIR جو بنیادی کاغذ ہے, FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, وہ کہاں ہے؟ وہ پولیس کے پاس ہے. وہ 150, 200, 1000, 5000 میں درج ہوتا ہے. اور وہ FIR شروع ہوتا ہے, ہم پہ الزام لگتا ہے کہ وکیل جھوٹ بولتے ہیں. وکیل کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ FIR جھوٹا ہوتا ہے, وہ پولیس نے 2-3 ہزار کی خاطر وہاں درج کیا ہوتا ہے. تو وہاں سے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے, سپریم کورٹ تک جاتا ہے. میں کہتا ہوں, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ 50% مقدمے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, جھوٹے FIR کی وجہ سے. اگر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جھوٹی ہو گئی تو سارے مقدمے جھوٹے ہو گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے FIR کا اختیار پولیس سے لیا جائے. انہوں نے ناصر درانی کو IGP بنایا تو تھا. سر اگر FIR کا جو اندراج ہے وہ پولیس سے لے لیا جائے گا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا ادارہ ہے جس کے پاس جو عوام ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں بتاتا, شاید وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری FIR ہمیں انصاف جو ہے وہ پولیس فراہم کرے گی, تو وہ کہاں پہ کریں گے؟ اس کی مثال موجود ہے ہمارے KP میں. ناصر درانی صاحب IGP لائے تھے, عمران خان ہی لائے تھے. تو انہوں نے یہ FIR کا آن لائن اندراج شروع کیا. وہ بہت کامیاب رہا. مطلب جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی انہوں نے آن لائن
FIR दर्ज करिया। वो लेकिन सर अगर आपने बात की KP की, तो वहाँ पे हमने देखे अभी रिसेंटली बहुत से इस तरह के वाक़यात जिनसी ज़्यादती की बच्चियों के साथ हुए हैं, लेकिन वहाँ पे तो कोई इस तरह का एक्शन नहीं हुआ। वहाँ पे FIR को बंद किया गया। पुलिस जो जाहिल इलिटरेट पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने मशवरा दिया कि इस पे आपकी चुदराहट ख़त्म हो जाएगी, MPA MNA की चुदराहट ख़त्म हो गई, अगर आप इस तरह लोग FIR दर्ज करेंगे तो हम पे बोझ बढ़ जाता है। तो उन्होंने जानबूझकर ऑनलाइन FIR को जाम कर दिया, सिस्टम को जाम कर दिया, ख़राब कर दिया। IGP को जो है ना वो फारिग कर दिया, उसको पंजाब भेज दिया। मतलब उस सिस्टम को उन्हीं पुलिस अफसरान की तजवीज़ की वजह से ख़त्म किया गया। और मैं दूसरा मशवरा ये देता हूँ, ये बात नोट करें इमरान ख़ान, कि जब तक इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर ही करेगा तो कभी भी पुलिस में तब्दीली नहीं आएगी, ना पुलिस रूल में तब्दीली आएगी। पुलिस की इंक्वायरी, पुलिस अफसर की इंक्वायरी सिविल जज के तहत की जाए, इसका इख्तियार सिविल जज को दिया जाए। अगर इससे ये इख्तियार लिया जाए तो पुलिस निज़ाम दिन ब दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन पुलिस अपने छोटे सबॉर्डिनेट को किधर डिसमिस करता है, किधर उसको सस्पेंड करता है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। ऐसा ही है। तो ये कोई स्ट्रांग मनसूबा ले आओ, पुलिस निज़ाम को ठीक करो। पुलिस जो है ना तहफ़्फ़ुज़ का अदारा है, एक तरह का तमाम अदारों की माँ है। जब तक पुलिस अदारा ठीक नहीं होगा कोई भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। जब तक आप FIR सही हाथों में नहीं होगा और रिश्वत के बलबूते पर दर्ज होगा, आपका पूरा सिस्टम, हमारा जुडिशरी सिस्टम भी इन्होंने तबाह किया है। तो ना हमारा जुडिशरी सिस्टम ठीक होगा, ना पुलिस निज़ाम ठीक होगा। लिहाजा FIR का इख्तियार इनसे लिया जाए और पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ जब इंक्वायरी हो वो सिविल जज करे। ये दो इक़दाम करे, खुदा की कसम मैं गारंटी देता हूँ कि पुलिस निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि ये तमाम तर जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी ये है कि FIR का अंदराज जो है वो पुलिस से वापस ले लिया जाए और उसको ऑनलाइन कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और इंक्वायरी भी, थैंक यू जनाब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद सखावत साहब, और उनसे भी जानेंगे उनका क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, जो एक खातून के साथ मोटरवे पे सानेहा हुआ, नहायत ही दिलहराज था, और उस तमाम तर वाक़ये के बाद जो इमरान खान साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है, एक मखसूस अज़ा को काट दिया जाएगा, उस पर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे अपना? ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर पर और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से इस वाक़े की कंडम करता हूँ, भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से आई है वो मैं समझता हूँ अली के लिए कोई मुनासिब नहीं है। इस पर अमल दरामद इस तरह नहीं हो सकता, इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन नहीं है, तो इस तरह मुमकिन नहीं है। अलबत्ता जो वाक़या हुआ है इसके जो असरात पड़ेंगे फ्यूचर पे, बच्चों पे, हमारी पाकिस्तानी नेशन पे, वो बहुत बुरे हैं, उसको मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। इनका ये कहना है कि ये जो एक स्टेटमेंट दे दी गई है, इससे जो इसके असरात हैं वो आने वाले वक्तों में नहायत ही नेगेटिव होंगे हमारे बच्चों पे, हमारी सोसाइटी पे, और शायद ये भी उस तमाम तर जो स्टेटमेंट है उससे मुत्तफिक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मोहम्मद मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस तमाम तर मामले के ऊपर इनका रद्द-ए-अमल भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इससे पहले भी आपने हमारी तमाम तर गुफ्तगू सुनी है, और जो एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब की आई है उसके ऊपर हम तमाम तर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक हमें कोई उसमें सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आई लोगों की जानिब से, वकला बरादरी की जानिब से, और जितने भी लोगों से अभी तक हमने बात की वो इससे मुतमईन नहीं है। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? क्या किसी शख्स का एक मखसूस अज़ा काट देना और उसके लिए एक स्पेसिफ़िक वर्ड का यूज़ कर देना ये काफ़ी होगा उसके लिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे ख़्याल में ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं एज ए सरबराह स्टेट जो है, उन्होंने कोई ये अच्छी स्टेटमेंट और मुनासिब स्टेटमेंट और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। कानून की नज़र में ये कोई सज़ा नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि रियासत मदीना की अगर वो बात करते हैं, या वो इलेक्शन से पहले रियासत मदीना की बात करते थे, तो रियासत मदीना में ऐसा कोई कानून नहीं था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। और माशरे को सुधारने के लिए माशरे की फितरत मिजाज के मुताबिक लेजिस्लेशन करनी चाहिए, तो तब भी माशरे में अमन आ सकता है। और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि आवाम को जो है ना उनके मिजाज के मुताबिक कानून की पासदारी करवाएं और उनको प्रोटेक्ट करें।
تو سر جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ کوئی ریاست مدینہ کا قانون نہیں ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے جس طرح سے عوام کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر کوئک رسپانس جو ہے وہ آئے اور فوری طور پر کوئی سزا جو ہے ان تمام تر مجرمان کے لیے مختص کی جائے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ابھی عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے یہ وقتی طور پہ لوگوں کے غصے کو کم کرنے کے لیے دی گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ غصے کو کم کرنے کے لیے بھی دی گئی ہے، اور بیسیکلی تو اس پہ لا پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں، جو قانون بنے ہوئے ہیں اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہ جو پولیس ریفارمز کا نعرہ لگاتی رہی ہے ہماری گورنمنٹ، ہر دور میں ساری حکومتیں نعرہ لگاتی رہی کہ پولیس ریفارمز کی جائیں اور معاشرے کو سدھارا جائے، لیکن میرے خیال میں وہ کھوکھلے نعرے ہی تھے، اس پہ کوئی پولیس ریفارمز کسی بھی پاکستان کے کسی صوبے میں بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ تو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے ہمیشہ ہر وقت جو معاشرے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے لوگ جو ہے اپنی مدد کے لیے پولیس کو اپروچ کرتے ہیں۔ تو پولیس میرے خیال میں تو پاکستان میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ پولیس بر وقت پہنچی ہو اور لوگوں کو ریسکیو کیا ہو۔ تو ٹھیک ہے جی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، چاہے یہ وقتی لوگوں کے غصے کو کم کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست مدینہ میں اس طرح کا کوئی بھی قانون موجود نہیں ہے کہ کسی کو ایک مخصوص لفظ کہہ کے اس کو سزا دے دینا، شاید یہ بل جو ہے یہ نامناسب ہے اور اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پولیس ریفارمز کی بات جو ہے وہ پہلے بھی ان سے پہلے بھی ایک صاحب نے کی اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ پولیس میں ریفارمز لانا بہت ضروری ہے، اور یہی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو، جزاک جناب، آج ہم نے جو ایک پورا پروگرام کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے F8 کچہری میں، اور یہاں پر ہم نے بہت سی خواتین وکلا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میل وکلا تھے ان سے بھی ہم نے ان کی رائے جانی، مختلف موضوعات کے اوپر ہم نے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر بار ایسوسیشن ان سے بھی ہماری بات ہوئی، وائس پریزیڈنٹ سے بھی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے بھی اپنی قیمتی رائے سے جو ہے وہ ہمیں اپنا اظہار کیا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے شاید آج جو ہم نے ڈسکشن کی ہے، جو بات کی ہے، اور اگر اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں بہت سی کم سن عمر جو خواتین تھیں ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، اور بچوں کے ساتھ بھی ایون یہ واقعات بہت سے رونما ہوتے رہے ہیں، اور ایسے بہت سے واقعات بھی موجود ہیں جن کے اوپر کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہے۔ گھروں میں بھی اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کو دبا دیا جاتا ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ شاید اس وجہ سے بھی زیادہ کیا گیا ہے کہ جو معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے جو بچے تھے شاید وہ اس واقعے کو اس سانحے کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے، اور یہ جو واقعہ، یہ جو چیزیں ان کے سامنے ہوئی وہ ان کے دماغ میں اس طرح سے لکھ دی گئی ہیں جس طرح سے کچے سیمنٹ پہ کوئی چیز اگر لکھ دی جاتی ہے تو وہ کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتی۔ تو اب ہم اس چیز کا جو افسوس کا اظہار ہے وہ جتنا کریں گے شاید وہ کم ہے، اس خاتون کے ساتھ ہم جتنا اظہار افسوس کریں گے وہ کم ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے ہلچل مچی ہے، ہم نے دیکھا بہت سے سیاسی رہنماؤں نے اس کے اوپر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا ہے، بہت سے ایسے ادارے جو کہ ایسی مظلوم خواتین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور شاید یہ آواز کتنے عرصے تک اٹھتی رہے گی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا اس سے قبل بھی بہت سی آوازیں اٹھائی گئی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہ آوازیں ایسے دب جاتی ہیں اور وہ ورک، وہ کاغذ ایسے فولڈ کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے کہ کبھی وہ کھل کے واپس منظر عام پہ آ ہی نہیں سکتا۔ میں اس تمام تر واقعے کے اوپر جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر خدا را خان صاحب آپ نظر ثانی کریں، کیونکہ جو ملزمان ہیں، جن حضرات کو آپ یہ سزا دے رہے ہیں، اس سزا کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ وہ آزادی سے گھومیں گے پھریں گے، اور وہ اپنی فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے مختلف واقعات، مختلف کرائم جو ہیں اس میں ملوث ہوں گے، ان کا تو ایک عذاب کاٹ دیں گے، وہ تو اپنا وہ جو گھٹیا گھنونا جو ان کا ایک شوق ہے، جو ان کی ایک شہوت ہے، اس کو وہ ختم چاہ کے بھی وہ کر نہیں پائیں گے، اور وہ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ختم کر دیں گے، لیکن کیا
کیا وہ اس کے علاوہ اپنی جو فرسٹریشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جس خاتون کی وجہ سے ہمارا یہ اعضاء کاٹ دیا جائے، اس کی آنکھیں، ناک، اس کی ٹانگیں، بازو کاٹ دیا جائیں؟ کیا وہ اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہیں ہوں گے؟ سوری ٹو سے میں اس طرح کی چیزیں نہیں کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ان تمام تر چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں، اور جو قانون آپ بنائیں، جو قانون ہماری حکومتیں بناتی ہیں، جو قانون سازی کی جاتی ہے، اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ وہ آنے والے وقتوں میں اگر اس سے ہمارا فائدہ نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ اس سے ہمیں نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ نے یہ جو ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، آپ کو شاید نہیں اندازہ کہ اس طرح کس نے اور کتنے اور کس طرح کے اور کتنے مزید جو مسائل ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، اور تمام تر دیکھنے والوں سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ بھی اپنی آرا کا اظہار ضرور کریں، اور آپ بھی کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے واقعی یہ درست ہے، اور اگر درست ہے تو کیا اس کے اثرات جو ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں یا پازیٹیو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی ہم اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، آپ مزید مجھے اچھی اچھی ویڈیوز میں دیکھتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ فائزہ ملک کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔